اگر آپ ڈائبیٹک ہیں اور آپ نے یہ 6 ٹیسٹ کبھی نہیں کروائے تو آپ کی لائف سخت خطرے میں ہے۔ پہلے یہ فگر سن لیں، ڈائبٹیز میں ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ 4 گنا بڑھ جاتا ہے۔ پوری دنیا میں بلائنڈنس کی نمبر 1 وجہ ڈائبٹیز ہے۔ ہر 3 میں سے ایک ڈائبیٹک پیشنٹ خاموشی سے کڈنی فیلئر کی طرف چلا جاتا ہے۔ ڈائبٹیز کا مطلب صرف ہائی بلڈ شوگر ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ کی پوری باڈی انڈر اٹیک ہے۔ گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ سال میں ایک دفعہ یہ ٹیسٹ کروا کر خود کو ان تمام کمپلیکیشن سے بچا سکتے ہیں اور ایک ہیلدی لائف گزار سکتے ہیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ لاسٹ ٹیسٹ وہ والا ہے جو 80% ڈائبیٹک کبھی نہیں کرواتے، لیکن وہی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلا ٹیسٹ ہے HbA1c۔ اکثر پیشنٹ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم تو روزانہ گلوکومیٹر سے اپنی ریڈنگ چیک کرتے ہیں، پھر اس ٹیسٹ کی کیا ضرورت ہے؟ ویورز، بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ گلوکومیٹر آپ کو صرف ایک مومنٹ کا سنیپ شاٹ دیتا ہے۔ مثلاً اگر آپ کھانے کے 1 گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے کے بعد اپنی شوگر چیک کرتے ہیں تو وہ آپ کو صرف اس ایک مومنٹ کی شوگر بتائے گا۔ رات بھر آپ کی شوگر میں کتنی زیادہ فلکچویشن آئی گلوکومیٹر آپ کو نہیں بتا سکتا۔ سارا دن سٹریس میں رہنے کے بعد آپ کی شوگر کتنی ہے گلوکومیٹر نہیں بتا سکتا۔ اس کے لیے ہمیں HbA1c کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یہ آپ کے 3 ماہ کی ایوریج شوگر بتاتا ہے کہ پچھلے 3 ماہ میں مریض کی بلڈ شوگر کتنا رہی ہے۔ ویورز، کوشش کریں آپ کا HbA1c 7% یا اس سے کم پہ ہو، کیونکہ ہر 1% انکریز پر آنکھوں کے ڈیمیج ہونے کا خطرہ 34% تک بڑھ جاتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ 17% تک۔ اس لیے اگر آپ کو اپنا یہ والا ٹیسٹ کروائے 1 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے تو آج ہی اس ٹیسٹ کو دوبارہ کروائیں۔ دوسرا ٹیسٹ ہے وٹامن B12 لیولز۔ یہ ٹیسٹ میں خاص طور پر ان پیشنٹ کو ریکمینڈ کرتا ہوں جو کہ میٹفورمن استعمال کر رہے ہوں۔ چاہے میٹفورمن آپ اکیلی ٹیبلٹ لیں یا پھر کسی بھی کمبینیشن میں، یہ وٹامن B12 کی ابزارپشن کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو ریگولر استعمال کرتے ہیں تو 1 سال، 2 سال، 3 سال کے بعد وٹامن کم ہوتے اتنا کم ہو جاتا ہے کہ ہماری نروز ڈیمیج ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ پھر پیشنٹ ہمارے پاس آ کر یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاتھ اور پاؤں سن ہو رہے ہیں، پاؤں میں سوئیاں چبھ رہی ہیں، رات کو بہت زیادہ درد ہوتی ہے اور نیند پوری ہو تب بھی بہت زیادہ تھکن رہتی ہے۔ پیشنٹس کو لگتا ہے کہ یہ سب ڈائبٹیز کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن یہ اکثر B12 کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کو کریکٹ کرنا بہت آسان ہے، لیکن سب سے پہلے اس کو ڈائگنوز ہونا چاہیے۔ اس کی نارمل ویلیو 400 یا اس سے اوپر ہونی چاہیے۔ اگر یہ 200 سے نیچے آ گیا ہے تو مطلب ایک نرو ایمرجنسی بن چکی ہے، اب آپ کی نروز ڈیمیج ہونا سٹارٹ ہو چکی ہیں۔ تیسرا ٹیسٹ ہے سیرم کریٹینن۔ دوستو، یہ ہمارے گردوں کا ٹیسٹ ہے۔ عام طور پر لوگوں میں ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ اگر ہمارے گردے خراب ہو رہے ہوں گے تو ہماری باڈی ہمیں کوئی نہ کوئی نشانی دکھائے گی یا ہمیں گردوں میں تکلیف ہوگی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہمارے گردے تب تک ہمیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے جب تک 80% تک ڈیمیج نہ ہو جائیں، مطلب پرماننٹ ڈیمیج نہ ہو جائے۔ پھر پیشنٹ کو پاؤں میں سوجن ہونے لگتی ہے، اس کا پیشاب بند ہو جاتا ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر مریض کو ساری زندگی یا تو ڈائلسس پہ رہنا پڑتا ہے یا پھر کڈنی ٹرانسپلانٹ کروانا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ ٹیسٹ آپ کے گردوں کو ایک ارلی سٹیج میں پکڑ سکتا ہے کہ اگر شوگر کی وجہ سے کڈنیز تھوڑا سا بھی ڈیمیج ہو رہی ہیں تو اس کو جلد سے جلد ٹھیک کیا جا سکے۔ نمبر 4 ہے سیرم لپڈ پروفائل۔ اکثر پیشنٹ یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا رول ہے، ہمیں تو دل کی کوئی بیماری نہیں، پھر یہ ٹیسٹ کیوں کروائیں؟ ویورز، اس کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ ریسرچ بتا چکی ہے ڈائبٹیز میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ 4 گنا تک بڑھ جاتا ہے، اور کولیسٹرول ہمیں کوئی وارننگ نہیں دیتا۔ یہ چپکے سے آہستہ آہستہ ہماری بلڈ ویسلز کے اندر جمتا رہتا ہے اور پھر اچانک سے ایک دن ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور پھر انسان پچھتاتا ہے۔ اگر آپ کی یہ ویلیوز خراب بھی آئیں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ میڈیسن اور ڈائٹ سے اس کو 100% تک ریورس کیا جا سکتا ہے اور آپ ہارٹ اٹیک سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ نمبر 5 ہے TSH ہارمون۔ ویورز، یہ ہمارے تھائرائڈ کا ٹیسٹ ہے۔ ڈائبٹیز اور تھائرائڈ یہ دونوں ایک ہی کلاس کی بیماریاں ہیں، مطلب دونوں ہی آٹو امیون ہیں۔ اگر آپ کی بلڈ شوگر بالکل ٹھیک رہتی ہے
کنٹرول ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی نیند خراب ہوتی ہے، آپ کا وزن پہلے سے زیادہ بڑھ رہا ہے، آپ میں چڑچڑاپن آ رہا ہے اور آپ ڈپریشن میں ہیں، تو آپ کو ایک دفعہ یہ ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے، کیونکہ یہ ساری کی ساری نشانیاں ہائپوتھائرائڈزم میں دیکھی جاتی ہیں۔ اگر یہ ویلیوز خراب ہوں تو آپ ریگولر میڈیسن سے اس کو بالکل ٹھیک بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 6 ہے یورین مائکرو البیومن۔ ویورس، یہ وہ ٹیسٹ ہے جو 80% ڈائبیٹک نے کبھی نہیں کروایا ہوتا، یا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ٹیسٹ بھی کروانا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ نام سن کر گھبرائیں مت، یہ بہت ہی زیادہ سمپل ٹیسٹ ہے۔ اس میں آپ نے صرف یورین کا ایک سیمپل دینا ہوتا ہے اور لیبارٹری والے آپ کے یورین میں البیومن کی کنسنٹریشن کو میئر کرتے ہیں۔ البیومن ایک پروٹین ہے اور یورین میں پروٹین تبھی آتی ہے جب گردے ڈیمیج ہو رہے ہوں۔ اس سے پہلے بھی آپ گردوں کے ایک ٹیسٹ دیکھ چکے ہیں جو کہ تھا سیرم کریٹینن۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ویورس، سیرم کریٹینن کی ویلیو تب بڑھتی ہے جب گردے ڈیمیج ہو چکے ہوں، مطلب گردے ڈیمیج ہوں گے تو سیرم کریٹینن بڑھے گا، لیکن یورین میں البیومن تب آنا شروع ہو جاتی ہے جب گردے بالکل ارلی سٹیج میں ہوں۔ اگر آپ کے گردے ہلکے سے بھی ڈیمیج ہیں تو آپ کی یورین میں البیومن آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس سے گردوں کو اسیس کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے یہ ٹیسٹ ضرور کروانا ہے۔ ویورس، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ان ٹیسٹ کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ نمبر 1 HbA1c، نمبر 2 وائٹامن B12 لیول، نمبر 3 سیرم کریٹینن، نمبر 4 سیرم لپڈ پروفائل، نمبر 5 TSH لیول اور نمبر 6 ہے یورین مائکرو البیومن۔ ویورس، ان ویڈیو کو ان تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو کہ آپ کی فیملی میں یا آپ کے فرینڈز میں ڈائبیٹک ہیں، اور ان سے پوچھیں کیا انہوں نے کبھی یہ ٹیسٹ کروائے، اگر کروائے تو اس کا رزلٹ کیا نکلا۔ نیچے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔